کوئی فرق نہیں آتا ہے. اسی کنسنٹریشن اور توجہ سے he was praying. وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے باپ ہیں, آپ کے گھر میں آگ لگ گئی, گھر والوں کو کیا ہو سکتا تھا, آپ تو سکون سے نماز پڑھ رہے تھے. یہ خاصان خدا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے جملے بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں. کہنے کہ مجھے خبر تھی کہ آگ لگ گئی ہے, بے خبر نہیں ہوں, لیکن یہ آگ روز جہنم کی آگ سے زیادہ سخت نہیں ہے. اب یہ اپنے لیے نہیں, یہ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب امام اور حجت ہو کر ہم نماز کی اتنی پابندی کر سکتے ہیں اور نماز کے لیے سب کو بھول جاتے ہیں, فقط اللہ وما انا من المشرکین, تو تم ہمیں کیسے ماننے والے ہو کہ ذرا سی بات پر نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. میں یہاں کی آگ سے کہیں خطرناک وہاں کی آگ ہے. میں اس آگ کو دیکھ رہا تھا. اور آخری واقعہ اور پھر اگلے ٹاپک پر آ جاؤں کہ جہاں پر بہت لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جب بات مولا کائنات کی آتی ہے ساری الٹی سیدھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. امیر المومنین کی فضیلت سمجھنے کے لیے ایک اسپیشل, یعنی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایلیمنٹ اندر ہے کہ اس کو نہیں ماننا ہے. تو وہ کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں تیر لگ گیا. بزرگان نے سنا ہے, نوجوانوں نے سنا ہوگا. اور وہ تیر پیر میں لگا ہے اور ایسی جگہ پہ لگا ہے کہ اگر ذرا سا کوئی نکالنے کی کوشش کرے تو بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے. تو تیر نکل نہیں رہا ہے کیونکہ کوئی ہاتھ بھی لگانا چاہے تو بہت تکلیف ہے. سرکار کے پاس لوگ آئے, یا دوسری روایت میں ہے کہ بعد سرکار یہ واقعہ ہے, جو بھی واقعہ ہو, کہنے والے نے یہی کہا کہ ایسے تیر نہیں نکلے گا. اگر تیر نکالنا ہو تو تب نکالو جب علی سجدہ خدا میں ہو, اس وقت نکالو گے تو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی. چنانچہ یہی کیا گیا اور تیر نکال لیا گیا, اور مولا جب سجدے سے سر اٹھایا نماز ختم کی دیکھا تیر نکل گیا ہے. استغراق اور توجہ کا عالم دیکھیے کہ جب اپنے خالق کے سامنے آتے ہیں تو سخت ترین تکلیف کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اب اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم ان کی نقش قدم پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں, کہ تھوڑا بہت اپنے رب کے جب سامنے آئیں تو اس کنسنٹریشن کے ساتھ آئیں. مگر اب جو جہاں تک آپ کو مجھے لانا تھا کہ اس فضیلت پر اب پریشانی شروع ہوئی. بھلا کیسے ممکن ہے کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے اور خبر بھی نہ ہو, جبکہ ابھی جو ہے وہ جب نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو بڑا برا حال تھا اور کسی کو چھونے نہیں دے رہے تھے پیر کو. تو ہم انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ اس لیے کہ آپ کے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, ہم کو اہل بیت نہ بتائیے. تو جب کتاب خدا کافی ہے تو اسی کتاب میں غور کرتے تو فضیلت علی کا جواب مل جاتا آپ کو. کیا جواب ہے؟ جناب یوسف کا واقعہ. آپ کی توجہات بلا وجہ انبیاء کے واقعات کو نہیں رکھا گیا ہے, بلکہ از آدم تا عیسیٰ واقعات رکھ کے بتایا گیا ہے کہ جب ان کے دور میں ان کی باتیں فضیلتیں ہضم نہ ہو تو انبیاء ما سبق پر غور کر لینا, وہاں سے ان کی فضیلتوں کے باب کھلنے لگتے ہیں. قرآن مجید میں واقعات اسی لیے رکھے گئے کہ اہل بیت سمجھ میں آ جائیں. اچھا, جناب یوسف کے معاملے میں کیا ہوا؟ نہایت ہی حسین و جمیل, ایسا حسن کے زلیخا فریفتہ ہے, اور دوسری جو عورتیں وہ مان نہیں رہی. ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم کسی انسان کے حسن میں ایسا گرفتار ہو گئی تمہیں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ رہی؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ابھی ہم پریکٹیکلی دکھا دیتے ہیں کہ کیسا حسن ہے. چنانچہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اس نے تمام خواتین کو بلایا جو شرفاء میں سے اشراف میں سے خواتین ہیں, ان کو بلایا, ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پھل دیا اور چاقو دیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں گی تو اس پردے کو اٹھا کر یوسف سامنے آئیں گے. جیسے ہی یوسف سامنے آئے تم اپنے اس پھل کو کاٹنا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. قرآن نے بھی بڑے مزے سے اس واقعے کو بتایا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد.
آگے